کو اجازت ہوتی ہے، کہیں گے اپنا ہے، اپنوں کو اجازت ہوتی ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے ملتمس ہوں بڑی ادب کے ساتھ حاضری کو حضوری کی کیفیت میں بدلنے کے لیے تشریف فرما ہوتے ہیں۔ انتہائی خوش شلحان آواز نعت کو نعت کے انداز سے پڑھنے کا ہنر رکھتے ہیں۔ اہل فن لوگوں میں نعت کے حوالے سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ غلام علی نقشبندی سے وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لب کشائی کی شرف فرمائیں۔ اب ذرا نعرہ فرما دیجیے گا، نعرہ تکبیر۔ سید مظفر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی زیر محبت بندہ بیٹھا ہو، آپ کی سرپرستی میں بیٹھا ہو، اور بیٹھا بھی ہو اتنے بڑے آستانے پہ، آستانہ کی رواترہ شریف پہ، اور نعرہ اتنی کم آواز میں لگائے، بڑی حیرت کی بات ہے۔ حیرت میں نہ رکھیے اپنے آپ کو بھی اور مجھ کو بھی، مہربانی فرمائیے یہ ماحول توڑیے اور نعرہ محبت بنا سنائیے۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ بلند کرو، شرماؤ مت، مہربانی کرواؤ، مہربانی۔ ادھر بھی میں دیکھ رہا ہوں، سب کو دیکھ رہا ہوں، بلکہ میں نہیں دیکھ رہا، اس وقت ہم نگاہ میں بیٹھے ہیں، اللہ کے ولیوں کی نگاہ میں بیٹھے ہیں۔ مہربانی فرما کے نعرے کا محبت سے جواب دیجیے۔ نعرہ تکبیر، اور ہاتھوں کو بلند کر کے بولو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، بولو نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آستانہ علی رواترہ شریف۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے، سوئے جنت کون جائے، آقا در تمہارا چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے، آقا در تمہارا چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سر گزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے، سر گزشتے غم کہوں کس سے دشت طیبہ چھوڑ کر، اور بے لگائے یاریوں کو چین آ جاتا، اگر بے لگائے یاریوں کو چین آ جاتا، اگر
طیبہ چھوڑ کر اور بخشوانا مجھے سے یاسین کارواں ہوگا کسے بخشوانا مجھے سے یاسین کارواں ہوگا کسے جس کے در پر جاؤں آقا میں کس کے در پر جاؤں آقا تیرا آستانہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سبحان اللہ مہربانی فرمایا سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر کون ہو مسند نشین خاک مدینہ چھوڑ کر جاگرے میں ہو مجھے لگتا ہے گروے ہو گئے سبحان اللہ ایک باری آکھے ہو مہربانی فرمایا کون ہو مسند نشین خاک مدینہ چھوڑ کر خلد دیکھے کون کوئے شاہ فتخہ چھوڑ کر خلد دیکھے کون کوئے شاہ فتخہ چھوڑ کر دل کی بستی ارمانوں کی دنیا چھوڑ کر ہائے کیوں نکلے تھے شہر مدینہ چھوڑ کر گھر سے نکلے ان کے روزے کی طرف تو ہم کو یوں لگے جیسے آ نکلے کوئی گلشن میں صحرا چھوڑ کر جیسے آ نکلے کوئی گلشن میں صحرا چھوڑ کر اور شعر سنیے گا اللہ اللہ آمد سلطان انس و جاں کی شان اللہ اللہ آمد سلطان انس و جاں کی شان ایک طرف قدسی بھی ہو جاتے تھے رستہ چھوڑ کر ایک طرف قدسی بھی ہو جاتے تھے رستہ چھوڑ کر تیسرا شعر و چوتھا پڑھ رہا ہوں مصطفیٰ جنت میں جائیں گے نہ امت کے بغیر مصطفیٰ جنت میں جائیں گے نہ امت کے بغیر جا نہیں سکتا کبھی کتنوں کو دریا چھوڑ کر پانچواں شعر ہے اہل بیت کی نظر ہے وہ گھرانہ بیٹھا ہوا ہے تھی نہ چاہت دل میں زہرا کے دلالوں کی اگر تھی نہ چاہت دل میں زہرا کے دلالوں کی اگر آپ سبحان اللہ نہ بھی کہیں میں شعر پڑھ کے حضرت خدا کو دے دوں گا تھی نہ چاہت دل میں زہرا کے دلالوں کی اگر تھی نہ چاہت دل میں زہرا کے دلالوں کی اگر کیوں نبی اترتے تھے منبر سے خطبہ چھوڑ تھی نہ چاہت دل میں زہرا کے دلالوں کی اگر تھی نہ چاہت دل میں زہرا کے دلالوں کی اگر کیوں نبی اترتے تھے منبر سے خطبہ چھوڑ کر کون ہو مسند نشین خاک مدینہ چھوڑ کر خود دیکھے کون کوئے شاہ فتخہ چھوڑ کر عزیزان گرامی کے در ایک ایسی شخصیت خدا مجھے خطاب دینا چاہتا ہوں لفظ باعدم کھڑے ہو جاتے ہیں حضرت پتھروں کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ موم ہو جایا کرتے ہیں کہ وہ آستان ہے بابلی شریف جہاں پہ سنگ بھی موم ہو جایا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے بڑی شانوں سے نواز رکھا ہے پائیدار بابلی شریف کا فیض ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ایک نام رکھنے والی شخصیت ہے آپ کا مشرب ہر سینے میں عشق مصطفیٰ کی چنگاری جل جائے آگ روشن ہو جائے گھر گھر میرے حضور کا دین پہنچ جائے عزیزان گرامی قدر وہ علم لے کے آپ پوری دنیا میں تشریف لے جاتے ہیں پچھلے دنوں یورپ کے کامیاب دورے سے آپ پاکستان واپس تشریف لے کے آئے ہیں میں ملتوی صوبڑوں کے ساتھ عالمی مبلغ اسلام محقق کلاس محقق کے دوران پیر طریقت رہبر شریعت طریقت کی چھاتی میں چمکتا ہوا چاند حضرت صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ غلام بشیر نقشبندی صاحب دعوت برکات القدسیہ سجادہ نشین آستان علی بابلی شریف روادرہ شریف کی پاک سرزمین پہ حضرت صاحبزادہ پیر سید عرفان امیر شاہ صاحب دعوت برکات القدسیہ کی طرف سے سجائی گئی سالانہ عرس مبارک کی تقریب سعید میں اپنے خصوصی کتاب خصوصی محبتوں سے نوازنے کے لیے تشریف فرما ہوتے ہیں نعرہ محبت بنا ہونا چاہیے ہاتھ بلند کر کے
सुनियो जैसे बड़ों का इस्तकबाल करते हो वो काबिल दीन भी होता है। अल्लाह तेरा बोलना कबूल फरमाए। जिस मोहब्बत से तुम लोग नारे का जवाब देते हो मेरा अल्लाह भी खुश होता है, मेरे आका भी खुश होते हैं, अल्लाह भी खुश होते हैं। नारे का जवाब दीजिएगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, आज का नारे रवाना शरीफ। الصلاة والسلام على رسول الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. زینت رسمت صدارت پروردہ آغوش ولایت فخر بساط نقشبندیت قرۃ عیون الاولیاء حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد عرفان امیر شاہ صاحب دامن برکاتہم القدسیہ، انتہائی قابل احترام مشائخ اعظام، علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں عرص پاک کی اس سعادت افروز محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ در فیض نقشبند کھلا ہوا ہے، سائل آ رہے ہیں اور فیضان اولیاء سے اپنے دامن بھر کے جا رہے ہیں۔ آج کئی لوگ اپنے سر پہ گناہوں کی گٹھریاں اٹھا کے لائیں گے اور جب واپس جائیں گے تو اپنی جھولیاں رحمت کے پھولوں سے بھر کے جائیں گے۔ قابل تھا نار کے میں، مجھے جنت ہوئی نصیب، تیرے در کی حاضری سے میری قسمت بدل۔ قابل تھا نار کے میں، مجھے جنت ہوئی نصیب، تیرے در کی حاضری سے میری قسمت بدل گئی۔ میں اور آپ خوش نصیب ہیں جو خانوادہ سعادات کی عظیم درگاہ آستانہ علیہ رواترہ شریف کے سالانہ عرص پاک میں حاضر ہیں۔ تو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ عرص پاک کی محفل میں صاحب عرص کے سلسلہ علیہ کے مشائخ کی توجہات شامل حال ہوتی ہیں۔ محفل کی برکتیں آداب محفل سے ہی حاصل ہوتی ہیں۔ بارش برس رہی ہو، اگر کوئی برتن الٹا پڑا ہوا ہو تو وہ پانی سے خالی رہتا ہے۔ قصور بارش کا نہیں، برتن ہی الٹا پڑا ہوا۔ آج فیضان اولیاء تو چھم چھم برس رہا ہے، وہی برتن بھرا جائے گا جو سیدھا پڑا ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس محفل پاک کی برکتیں بیش از بیش نصیب فرمائے۔
قرآن مجید کے چند مقدس کلمات تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ قرآن پاک ایک بحر بے کرم ہے، کوئی تارا اتنا روشن نہیں جتنے روشن قرآن کے لفظ ہیں، اور کوئی ہیرا قرآن مجید قرآن مجید ایک بحر بے کرم ہے، کوئی تارا اتنا روشن نہیں جتنے روشن قرآن پاک کے لفظ ہیں، اور کوئی ہیرا اتنا قیمتی نہیں جتنے قیمتی قرآن کے لفظ ہیں، اور کوئی شکر اتنی مٹھاس نہیں رکھتی جتنے میٹھے قرآن کے لفظ ہیں۔ قرآن نصیحت ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن تذکرہ ہے، قرآن نجات ہے، قرآن گرے ہوئوں کو اٹھانا جانتا ہے، اور قرآن ہارے ہوئے لوگوں کو جتوانا جانتا ہے۔ قرآن مایوسی کی دلدل میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو مایوسی سے نکال کے شاہراہ امید پر چلانا جانتا ہے۔ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں، کہ خالق کائنات کا کلام ہے تو کلاموں کا بادشاہ ہے۔ ہر کسی نے اپنے علم کے مطابق قرآن مجید کا تعارف کروایا اور قرآن مجید کو اپنی استعداد کے مطابق سمجھا۔ ایک اسکالر نے لکھا ہے کہ قرآن ایک رول بک ہے، قرآن مجید اصولوں کی ایک کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے، وہ اس کائنات کو چلا رہا ہے، تو چند اصولوں پر وہ اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ آگ کا اصول یہ ہے کہ آگ جلاتی ہے، اب جو بھی اس میں ہاتھ رکھے گا اس کا ہاتھ جلے گا۔ پانی پیاس بجھاتا ہے، پیاس لگی ہو پانی پیئیں، پیاس بجھ جائے گی۔ جس طرح کائنات چند اصولوں کے تحت چل رہی ہے، اور قرآن مجید میں وہ اصول بھی بیان ہوئے ہیں، کوئی موضوع ایسا نہیں جو قرآن کے اندر موجود نہ ہو۔ اسی طرح قرآن مجید نے انسانی زندگی کے کامیابی کے اصول بیان فرمائے۔ چند اصول قرآن مجید نے بیان کیے ہیں، جو ان کو اپنا لے گا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ آخرت میں قیامت کے دن جب فیصلہ ہوگا، حساب ہوگا، تو ان اصولوں کو سامنے رکھ کے ہوگا جو اصول قرآن مجید میں بیان کیے ہیں۔ مثلا ایک میں مثال دے رہا ہوں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ ایک اصول بیان کیا کہ جس نے بھی نیک عمل کیا، مرد ہو یا عورت، اس حال میں کہ وہ مومن ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ضرور بھی ضرور اسے اچھی زندگی عطا کریں۔ جس طرح اللہ نے چیزوں کے اندر اثر رکھا ہے، اسی طرح اعمال کے اندر بھی اثر رکھا ہے۔ جیسے آگ کے اندر اثر ہے، حرارت آگ جلاتی ہے۔ جس طرح پانی کے اندر ایک اثر رکھا ہے، برف کے اندر ایک اثر رکھا ہے، پھلوں کے اندر اثر رکھا ہے، تاثیر ہے، کوئی گرم تاثیر رکھتا ہے، کوئی ٹھنڈی تاثیر رکھتا ہے، اجناس کی تاثیر ہے، پھلوں کی تاثیر ہے۔ جس طرح اللہ نے چیزوں کے اندر اثر رکھا ہے، اسی طرح اعمال کے اندر بھی اثر رکھا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 249، حضرت طالوت لشکر لے کے جا رہے ہیں، بنی اسرائیل جا رہے ہیں جہاد کرنے، اور خود اپنے شوق سے نکلے ہیں جہاد کرنے کے لیے۔ 1 لاکھ کے قریب سپاہی ہیں،
सफर कर कर के प्यास में मुब्तला हैं और थके हुए हैं। हजरत तालूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने तुम्हें आजमाइश में डाला है, आगे एक नहर आ रही है, जो उस नहर से सैराब होके पानी पिएगा उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं। और जो उस वक्त अपने ऊपर काबू रखे, अपने जज्बात को कंट्रोल में रखे और उस नहर से पानी ना पिए, वो मेरा साथी है। हाँ, अगर किसी को बड़ी प्यास लगी है वो एक चुल्लू पी ले तो उसके लिए माफी है, लेकिन सैराब होके नहीं पी सकते। कुरान मजीद में है, जब वो लश्कर उस नहर तक पहुंचा, लोग प्यास में मुब्तला थे, जनाब तालूत के हुक्म की परवाह नहीं की और लोग उस नहर पर गिरे, पानी पीने लगे। लाख में से 313 ने नहीं पिया, बाकी सब ने पी लिया। बाद ने कहा 310 ने नहीं पिया, बाकी सब ने पी लिया। पानी पी के आगे चले जालूत से लड़ने के लिए, पर जब जालूत के लश्कर के सामने पहुंचे, ये जो उस नहर से पानी पी के आए थे, इनसे अल्लाह ने नेकी की तौफीक सलब कर ली। इन्होंने कहा हम तो जिहाद कर ही नहीं सकते, वापस आ गए। मुफस्सिरीन कहते गुनाह का एक असर ये है कि नेकी की तौफीक सलब हो जाती, नेकी की तौफीक नहीं मिलती। और वो 310 या 313 सिपाही जिन्होंने जनाब तालूत का हुक्म माना था और सैराब होकर उस नहर से पानी नहीं पिया, उन्होंने जिहाद किया है। उन्हीं में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी थे और जालूत को कत्ल कर दिया और जंग जीत ली। गुनाह अपने अंदर एक असर रखता है। गुनाह गलाजत है, गुनाह अल्लाह के हुक्म से बगावत है, गुनाह गंदगी है, गुनाह अंधेरा है। कुरान मजीद में कामयाबी के जितने उसूल बयान किए गए हैं, उनमें बुनियादी तकसीम यह है, खैर और शर की तकसीम, नेकी और बदी की तकसीम। जो खैर को अपनाए, जो नेकी को अपनाए, वो इस दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। और जिसने नेकी को छोड़ दिया, जिसने खैर को छोड़ दिया और शर को अपनाया, यहां भी नाकाम, आखिरत में भी नाकाम। अब मैं और आप जिस आजमाइश में डाले गए हैं, वो आजमाइश है कि हम नफ्स में मुब्तला किए गए हैं। इंसान के वजूद में रूह भी है, नफ्स भी है, अक्ल भी है। हम इस आजमाइश में मुब्तला किए गए कि नफ्स बुराई की तरफ खींचता है। इन्ना नफ्स लअम्मारतुम बिस्सूई, नफ्स बुराई की तरफ खींचता है और रूह जो है वो नेकी और खैर की तरफ बुलाती है। जिसने अपने रूह की बात मानी, नेकी की तरफ आया, वो कामयाब हो गया। और जिसने अपने नफ्स की बात मानी, लज्जत को ही, वक्त की गुनाह की लज्जत को ही सब कुछ समझ लिया और नफ्स के कहने पे गुनाहों में मुब्तला हो गया, दुनिया में भी नाकाम है, आखिरत में भी नाकाम। अब कामयाबी ये है इस्लाह नफ्स, अपने नफ्स को संवारना। मिस्र में बहुत बड़े बुजुर्ग हुए हैं, हजरत इमाम अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह ताला अलैह। वो फरमाते हैं, कुर्बे इलाही के लिए तुम्हें दो काम करना होंगे, अल्लाह ताला अपना कुर्ब अता फरमा देगा। अत्तखल्ली वत्तहल्ली सुम्मत तजल्ली, अत्तखल्ली वत्तहल्ली सुम्मत तजल्ली। तखल्ली, पहले अपने दिल को गुनाहों से साफ, इसके अंदर से बुरी बातें निकाल दो। दिल में जो अंधेरा है उसको निकालो, जो बुराई है उसको निकालो, जो गलास्ते हैं दिल में उनको निकालो, इसको खाली करो। तखल्ली, दिल को गुनाहों की ख्वाहिशात से पाक करो, खाली करो। आजकल फर्नीचर बड़ा महंगा मिल रहा है, अगर कोई आदमी 1 लाख रुपए का सोफा सेट लेके आए तो उस वाड़े में रखेगा जहां बकरियां बांधता है?
लाख रुपए का बेड लेके आए तो वो भैंसों वाले वाड़े में जहां भैंसें होती हैं, गोबर होता है, वहां वो सोफा सेट या बेड रखेगा? क्यों? ये कीमती है, इसके लिए बैठक भी खूबसूरत होनी चाहिए। फर्नीचर कीमती है तो रखेंगे भी वहां जो जगह खूबसूरत हो। तू लाख रुपए का बेड ले आए या लाख रुपए का सोफा ले आए, उसे बकरियों के बाड़े में नहीं रखता, अल्लाह के नूर को गुनाहों की जगह में रखना चाहिए। अल्लाह के नूर को, मोहब्बत इलाहिया के जज्बात और कैफियत को उस दिल में रखना चाहता है जिसमें सारे गुनाहों की मोहब्बत है। उठ फरीदा सुत्तिया ते झाड़ू दे मस्जिद। लोगों ने समझा इससे मुराद वो दीवारों वाली मस्जिद जो पत्थरों से बनी हुई। बाबा फरीद ने कहा ये दिल भी मस्जिद है। उठ फरीदा सुत्तिया ते झाड़ू दे मस्जिद, तू सुता रब जागदा तेरी डाढ़े नाल पई। अब तखल्ली, पहले दिल से बुरी ख्वाहिशात को निकाला जाए, जो गुनाहों के इरादे हैं उन्हें निकाला जाए। तखल्ली के बाद दूसरी मंजिल है वत्तहल्ली। यहां नुक्ता नहीं, तहल्ली जेवर पहनाना, आरास्ता करना। दिल को गुनाहों से तो साफ किया है, गुनाह निकाल दिए, दिल को पाक किया है, अब इसको नेकियों से आरास्ता करना। अब इस दिल को सजाओ। महबूब आ रहा हो, हजूर मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए, सहाबा अपने घरों को सजा। हजूर ने फरमाया जहां मैंने जाने सवारी खुद पहुंच जाएगी। वो दरवाजों पे खजूरों के पत्ते लटकाती है, किसी बहाने सवारी रुक जाए। सजाना, महबूब की आमद का इंतजार करना और घर सजाना। वो आए ना आए रही, आप आए ना आए रही आपकी मर्जी, हमने तो चरागा सरे शाम किया। जब ये दो काम हो जाए, अत्तखल्ली वत्तहल्ली, दिल को बुरी ख्वाहिशात से भी पाक कर लिया, फिर इबादत से आरास्ता भी कर लिया, तकवा से आरास्ता भी कर लिया, तकवा का जेवर भी पहना दिया। जब दिल में ये दो चीजें आ गई, बुराई की ख्वाहिशात खत्म हो गई, नेकी की ख्वाहिशात पैदा हुई, नेकी हाल बन गई, तकवा से दिल आरास्ता हो गया। इमाम अब्दुल वहाब शरानी फरमाते हैं फिर ये मकाम आएगा अत्तखल्ली वत्तहल्ली सुम्मत तजल्ली। उसका वादा है कि तुम एक कदम मेरी तरफ आओ, मेरी रहमत 10 कदम तुम्हारी तरफ। ये नहीं फरमाया तुम एक कदम आओ तो मेरी रहमत भी एक कदम जाएगी, नहीं, तुम एक कदम आओ मेरी रहमत 10 कदम तुम्हारी तरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आस्था अली अलवातरा शरीफ। हमारे बुजुर्गों ने ये सिर्फ बातें ही नहीं की, ये किताबों में नहीं क्या तखल्ली व तहल्ली सुम्मत तजल्ली। सुम्मत तजल्ली देखना हो तो रवातरा शरीफ दरबार जाए। अब तखल्ली व तहल्ली को समझना हो तो पीर सैयद लुत्फी अली शाह साहब की रियासत को समझना। आबादियों से बाहर बकरी एक रख लिया, उसका दूध पी के गुजारा कर रहे हैं, दिन रात रियासत। आपकी कई चिल्लागाहें मशहूर है जहां बैठ के आप गोशाए तन्हाई में इबादत करते रहे, मखलूक खुदा से दूर भागते रहे, तन्हाई यकसुई को पैदा करने के लिए। अगर आप तखल्ली व तहल्ली को समझना हो तो साहिब उर्स की रियासत को समझ लो, साहिब उर्स की इबादत और रियासत के वाकयात पढ़ के देख लो, या उन चिल्लागाहों को देख लो जहां पीर सैयद लुत्फी अली शाह साहिब गोशाए तन्हाई में खलवत गुज़ी होकर ये पुकारते रहे, दिल में हो याद तेरी और गोशाए तन्हाई, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आ। और अगर सुम्मत तजल्ली को देखना हो तो आपके रोजा अक़दस पे नाज़िल होने वाले अनवार और तजल्लियात को देखना। कौन इन पहाड़ों पे चढ़ के आता, ये रौनकें क्यों लगी हुई है? 114वां उर्स, लोग भूले नहीं, दुनिया भूली नहीं आपकी याद। और जो जो वक्त गुजरता जा रहा है
اہل محبت اہل عقیدت کا سلسلہ ملک نہیں بیرون ملک تک پھیل گیا. یہ سمت تجلی کا اظہار ہے کہ اللہ جس سے محبت فرماتا ہے، جس پر اپنے انوار و تجلیات کا پردہ ڈالتا ہے، پھر وہ بندہ زمین پر چل رہا ہو یا قبر میں لیٹا ہو، اس کے فیض کا دروازہ کھلا رہتا ہے. ولی اللہ دے مردے نہیں کردے پردہ پوشی کی ہویا جے دنیا تو ڈر گئے نال. اصل کام جو ہے زندگی میں وہ ہے اصلاح نفس، اور یہ بڑا مشکل کام ہے. کہنے کو بڑا آسان ہے، اصلاح نفس کا لفظ بول دیا، لیکن کرنا اس کے لیے بڑی ریاضت کی، بڑی محنت کی ضرورت ہے. باج فقیراں کسے نہیں ماریا، ظالم چور اندر تھا. باہر کے دشمن سے لڑنا آسان ہے، اندر کے دشمن سے لڑنا بڑا مشکل ہے. اپنے آپ سے لڑنا بڑا مشکل ہے. قرب خدا کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ تو میں خود ہوں اپنے سامنے. اپنے آپ کو سمجھانا مشکل ہے، اپنے آپ کو سمجھانا ہی سب سے مشکل ہے. اور اگر میں اپنے آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں، باہر کا شیطان مجھے تنگ نہیں کر سکتا. کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ لوگ وضو کرنے بیٹھے ہو، ٹوٹی کھولی ہو، پانی نہ آئے، آپ کے پانی نہیں آ رہا، ٹینکی تو بھری ہوئی ہے، شیطان پاس کھڑا ہو کے نہیں میں تمہیں وضو کرنے کے لیے پانی نہیں دوں گا. کبھی ایسا ہوا ہے؟ چند لوگ ہی بولتے ہیں. کسی کے ساتھ واقعہ ہوا ہے تو سنا دے. لوٹے میں پانی بھر کے آپ بیٹھے ہو، لوٹے میں پانی بھر کے بیٹھے ہو وضو کرنے کے لیے، اور شیطان آ کے لوٹا اٹھا کے لے جائے میں تمہیں وضو نہیں کرنے دوں گا. کبھی ایسا ہوا ہے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. شیطان امور تکوینی میں اختیار نہیں رکھتا. امور تکوینی میں شیطان نہیں اختیار رکھتا. ہاں، شیطان برائی کو خوبصورت بنا کے ہماری نظروں کے سامنے پیش کرتا ہے. گناہ ہم خود کرتے ہیں، ہم خود ذمہ دار ہیں اپنے عمل کے، ورنہ آخرت میں عذاب نہ ہوتا اگر ہم خود ذمہ دار نہ ہوتے. ہم خود گناہ کرتے ہیں، اور اگر ہم ارادہ کر لیں کہ شیطان کی بات نہیں ماننی تو شیطان مشورہ دے گا، ہم عمل نہیں کریں گے، مایوس ہو کے پیچھے ہٹ جائے گا. مشکل کام اپنی اصلاح ہے، اور یہ جو مشکل ترین کام تھا جس کے لیے حضور کی بعثت ہوئی، وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ نفس. حضور کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد ہے وَيُزَكِّيهِمْ. وہ جو مقصد بعثت نبوت ہے، اس مقصد کو اپنا کر اور فیض نبوت سے دامن مالا مال کر کے دنیا میں حضور کے نمائندے جو پھیل گئے ہیں نا، ان کا نام ہے اولیاء کرام. حضور کا جو مقصد بعثت ہے وَيُزَكِّيهِمْ، حضور کے اس پیغام کو سینے سے لگا کر اور حضور کے نمائندے بن کر پوری دنیا میں اولاد آدم کی اصلاح کے لیے جو مراکز بنائے گئے ہیں وہ ہیں خانقاہیں، وہ ہیں یہ درگاہیں. یہاں جو بڑا مقصد ہے وہ ہے نفس کی اصلاح. حضرت باعزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ سلسلہ علیہ نقشبندیہ کے عظیم پیشوان، کشف المحجوب میں ہے. کسی نے آپ سے کہا فلاں علاقے میں ایک بڑا مشہور ولی ہے، آپ اس کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے. جب خانقاہ میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا؟ وہ قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوک رہا. آپ نے فرمایا میں اس سے نہیں ملوں گا. ملاقات کیے بغیر واپس. جو ساتھی ہم سفر تھے انہوں نے کہا حضرت اتنا سفر کر کے آئے ہیں، ملاقات تو کر لیں. فرمایا جسے آداب طریقت میں سے ایک ادب کی حفاظت نہیں آتی، وہ اسرار الہی کی کیا حفاظت ہے؟ یہ شخص ولی نہیں ہو سکتا. جس نے سمت قبلہ کا ادب نہیں کیا میں اس سے نہیں ملوں گا. واپس آ گئے. کشف المحجوب میں اسی رات خواب میں حضور کی زیارت نصیب. حضور کی زیارت چھوٹی نعمت ہے. یا اللہ جو خوش ہو کے حضور کی زیارت پہ سبحان اللہ کہے، اس نے آنے والی رات حضور. خواجہ غلام فرید کہتے ہیں کہ تو مل پویں تا میں لکھ،
جے تو نہ ملے تا میں ککھ دیا دل وچ اڈی کا رکھ دیا کدی لے نو مانی دی ساتھ. اور ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، اولیاء کرام کا اتنا خادم ہوں اور علماء کرام کے سامنے طالب علم ہوں. جس سے حضور کی زیارت ہو جاتی ہے نا، اس کی زندگی بدل جاتی ہے، ٹور ہی بدل جاتی ہے، شخصیت ہی بدل جاتی ہے. وہ کتنے خوش نصیب ہیں جنہیں حضور کی زیارت نصیب. حضرت باجلید بستامی اس شخص سے نہیں ملے جس نے سمت قبلہ کا ادب نہیں کیا تھا، اسی رات حضور کی زیارت. باجلید بستامی اسے نہیں ملے جو سمت قبلہ کا ادب نہ کرے تو حضور خوش ہو کے زیارت کرواتے ہیں. آپ تو ان سے سینے ملتے ہیں جو حضور کا ہی ادب نہیں کرتے، جو حضور کا ہی ادب نہیں کرتے انہیں آپ سینے لگا رہے، ان سے محبتیں کر رہے ہیں. رشتے تمام توڑ کے سارے جہاں سے ہم وابستہ ہو گئے ہیں تیرے آستان سے. جو حضور کا ہے وہ ہمارا، جو حضور کا نہیں وہ. دعائے قنوت میں آپ پڑھتے ہیں نخلو و نترک من یفجر، یا اللہ جو تیرے حکم توڑے گا ہم اسے چھوڑ دیں گے. حضرت باجلید بستامی کو خواب میں زیارت ہوئی اور حضور نے فرمایا جب تو اس بے ادب شخص کو چھوڑ کے آ رہا تھا میرا رب تیرے اوپر بڑا راضی تھا. حضرت باجلید بستامی فرماتے ہیں جو ریاضت سے مقام نہیں طے ہوئے تھے وہ دینی غیرت سے طے ہوئے. جب میں نے اس دینی معاملے میں غیرت کا اظہار کیا کہ میں اس بے ادب شخص سے نہیں ملا تو دوسرے دن میرے اندر وہ کیفیت پیدا ہو گئی جس کی بشارت حضور نے خواب میں دی. تو ہم ان صوفیاء کو ماننے والے ہیں جو اصلاح نفس کو ترجیح دیتے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا جو ایک ادب کا خیال نہ کرے وہ اس سے نہیں ملتے تو جو سنتیں چھوڑے، جو فرائض ترک کرے یا جو ممنوعات کا ارتکاب کرے، جو ممنوعات کا ارتکاب کرے صوفیاء ان سے کب خوش ہوتے ہیں. حضرت اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ میں فرمایا ہے کہ آج کل ہم کیوں اسلاف کی ان فیوز و برکات سے محروم ہیں جو ہمارے اسلاف کو حاصل تھے. وجہ یہ ہے کہ ہم نے شریعت کی پابندی چھوڑ دی، تو اسلاف نے اپنی توجہ کم کر دی. آج بھی اگر ہم شریعت مطہرہ کی پابندی کے ساتھ ان کے مزارات پہ جائیں ان کی توجہات کریمانہ ہمیں مل سکتی ہے. یہ آستانے اصلاح نفس کا مرکز ہے. اس دل کو سمجھانا بڑا مشکل ہے، نفس سے لڑنا بڑا مشکل ہے، لیکن کسی مرد کامل کا ساتھ ہو جائے تو بڑا آسان. مانا کہ محبت کی راہ میں ہر کام پہ 100 مشکلیں ہیں لیکن یہ سفر آسان بھی ہے کر ساتھ تمہارا ہو جائے. مانا کہ محبت کی راہ میں ہر کام پہ 100 مشکلیں ہیں لیکن یہ سفر آسان بھی ہے کر ساتھ تمہارا ہو جائے. اگر کوئی راہ داں مل جائے، راہ کو سمجھنے والا مل جائے، کوئی راہبر مل جائے تو پھر یہ راستہ آسان ہو جاتا ہے. یہ جو مراکز ہیں تزکیہ کے مراکز ہیں، تربیت کے مراکز ہیں. سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ایک اور بہت بڑے بزرگ حضور قافلہ سالار نقشبند سیدنا بہاؤالدین نقشبند بخاری کے بھی مرشد حضرت امیر کلال رحمت اللہ تعالی علیہ، وقت کے بادشاہ نے آپ کی دعوت کی، آپ نے تشریف لے کے اپنے بیٹوں کو بھیج دیا. آپ کے بیٹے جناب امر تشریف لے گئے ہیں تو بادشاہ نے کچھ تحائف دیے. پہلے تو بادشاہ نے کہا میں آدھی جو ریاست ہے جس میں آپ رہتے ہیں آدھی ریاست آپ کو دیتا ہوں، اور ان کا میرے والد قبول نہیں کریں گے، ہمیں نہیں چاہیے. اس نے پھر کچھ تحائف منگائے، یہ میری طرف سے پیش کر دیں. انہوں نے فرمایا میرے والد تم سے کوئی تحفہ نہیں قبول کریں گے، یہ دنیاوی چیزوں کا تحفہ نہیں وہ قبول کریں گے.
بادشاہ نے کہا پھر مجھے بتائیں میں کون سی چیز بھیجوں کہ میں بھی امیر کلال کی نظر میں پسندیدہ ہو جاؤں، کون سا تحفہ بھیجوں؟ عرص پاک میں بیٹھنے والوں، اگر میری اس بات کو آپ نے دل کے کانوں سے سن لیا تو جو تمہید میں نے آپ کے سامنے باندھی ہے وہ مکمل ہو جائے گی، زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ بادشاہ نے کہا اے عمر بتاؤ کون سے تحفے بھیجوں کہ آپ کے والد امیر کلال خوش ہو جائیں؟ تو حضرت عمر نے فرمایا میرے والد سونا چاندی ہیرے جواہرات ان کے تحفوں سے خوش نہیں ہوں گے، اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے ان کا قرب مل جائے تو تقوی کا تحفہ بھی، عدل کا تحفہ بھی۔ انہیں جب خبر ملے گی نا تو عدل کرنے والا بادشاہ ہے، میرے والد تیرے اوپر خوش ہو جائے، وہ تجھے اپنے قریب کر لیں گے۔ یہ تھا ہمارے صوفیاء کا معیار، یہ تھا ہمارے مشائخ کا معیار۔ ان کو تقوی کا تحفہ دو، عدل کا تحفہ بھی، جو وہ خوش ہو جائیں۔ اس طرح کہ میں نے پہلے بھی کہا خود اکیلے آدمی کوشش کرے بڑا مشکل ہے، لیکن اگر کسی مرد راہداں کی معیت مل جائے، نظر ہو جائے، تو پھر یہ اصلاح نفس کا کام آسان ہو جاتا ہے، تزکیہ اور تربیت کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم اصلاح نفس کی غرض سے ہی، تزکیہ کی غرض سے ہی کسی نہ کسی سلسلے میں بیعت ہوتے ہیں۔ آج ہم جس آستانے پہ بیٹھے ہیں ان کی نسبت ہے نسبت نقشبندیہ۔ یہ نقشبندیہ کیا ہے؟ اصل میں تو یہ سلسلہ ہے صدیقی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو حضور کے ساتھ جو تعلق تھا، جو دل میں محبت تھی، حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دل میں حضور کی خاطر قربانی کا جو جذبہ تھا، گھر لٹانے، مال لٹانے، اولاد لٹانے، اپنی جان لٹانے کا جو جذبہ تھا کہ پیر پہ سانپ کا ڈنگ برداشت کیے، اس جذبے کا نام ہے سلسلہ نقشبندی۔ سیدنا صدیق اکبر کے دل میں حضور کا جو پیار تھا، اس پیار کا نام ہے سلسلہ نقشبندی۔ سیدنا صدیق اکبر کے دل میں حضور کی خاطر، آپ کی ذات کی خاطر اور آپ کے مشن کی خاطر جو قربانی دینے کا جذبہ تھا، اس کا نام ہے سلسلہ نقشبندی۔ شروع میں یہ سلسلہ صدیقی سلسلہ ہی کہلاتا رہا۔ جب اس سلسلے میں شامل ہوئے حضرت بایزید بستامی، ان کا نام تھا تیفور، تو پھر یہ سلسلہ تیفوریہ مشہور ہوا۔ کشف المحجوب میں حضرت عطا صاحب نے اسے سلسلہ تیفوریہ لکھا ہے۔ پھر جب یہ سلسلہ حضرت خواجہ عبد الخالق اجدمانی تک پہنچا، وہ اس میں شامل ہوئے، تو یہ سلسلہ خواجگاں مشہور ہوا۔ کہتے ہیں نا ختم خواجگاں، تو یہ خواجگاں کا نام اس وقت شروع ہوا جب حضرت خواجہ عبد الخالق اجدمانی سلسلے میں شامل ہوئے۔ یہ سلسلہ خواجگاں کہلاتا رہا، یہاں تک کہ سلسلے میں حضرت سیدنا بہاؤالدین نقشبند بخاری شامل ہوئے۔ اور جب حضرت سیدنا بہاؤالدین شامل ہوئے، نام تو ان کا تھا بہاؤالدین، لیکن لقب پڑ گیا نقش بند۔ یہ دو لفظ مل کے ایک لفظ بنے ہیں نقش بند۔ ترجمے کے لیے آسانی کے لیے سمجھا رہا ہوں، یوں سمجھے اس کا مطلب ہے مصور، تصویر بنانے والا، نقشہ بنانے والا۔ اب نقش بند کون سا نقش بناتا ہے؟ وہ توجہ کرتے ہیں تو دل پہ اللہ کا نام لکھا جاتا ہے، وہ توجہ کرتے ہیں تو دل پہ اللہ کی محبت نقش ہو جاتی ہے۔ مصور دیکھنا یوں تصویر بنائی ہو، ادھر حکم محمد ہو، ادھر گردن جھکائی۔ یہ ہے سلسلہ نقشبندیہ۔ نقشبند مصور، وہ سلسلہ نقشبند کے جو صاحب اجازت ہے، جنہیں خلافت مل گئی، اب وہ جو توجہ دیتے ہیں، توجہ کوئی عام خلیفہ بھی دے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ کیا اوقات رکھتا ہے، بس وہ تو دھیان کرتا ہے، پیچھے توجہ تو سائیوں کی ہوتی ہے۔
شورا شریف کے ایک صاحبزادے تھے، 18-19 سال عمر تھی، گجرات تشریف لائے۔ گجرات میں ایک بزرگ کے فوت ہو چکے ہیں، حاجی غلام نبی صاحب مرحوم مغفور، وہ کہتے ہیں میں گیا ملنے کے لیے، ان کی نسبت بھی وہاں ہی تھی آستان عالیہ پر۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا 17-18 سال کے جوان ہیں، میں نے کہا یہ تیجے مڑائی ہے، یہ تیجے مڑائی ہے۔ انہوں نے مجھے پاس بلا لیا، میں گیا، انہوں نے کہا ماں پیر تا نہیں پیرنا پتر دی، توجہ کوئی بھی دے پیچھے دھیان سائیوں کا۔ تو جب سلسلہ نقشبندیہ کا کوئی صاحب مجاز توجہ دیتا ہے، دل میں اتباع کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، شریعت مطالعہ پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ مصور دیکھنا یوں تصویر بنائی ہو، ادھر حکم محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ یہ ہے سلسلہ نقشبندیہ، جس میں اتباع رسول سے پیدا ہونے والے حال کو اہمیت دی جاتی ہے۔ پھر یہ سلسلہ نقشبندیہ ہی مشہور رہا، یہاں تک کہ حضرت سیدنا مجدد الفسانی اس میں شامل ہوئے۔ اور جب حضرت سیدنا مجدد الفسانی آپ کا فیض اس سلسلے میں شامل ہوا ہے، تو یہ سلسلہ بن گیا سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ۔